نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم ختم نبوت کی ایک دھوم مچا دیں گے، امت کو محمد کی پہچان کرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شہر و بیاباں پر، ہر ساحل و ویراں پر ہم ختم نبوت کے جاں باز بٹھا دیں گے۔ اچھا جی، سیرت النبی سے ختم نبوت کے دلائل چل رہے تھے۔ ان میں سیرت کی کتابوں کے اندر ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اب جو نبی آئیں گے اس زمانے میں جب یہ حالات ہوں گے تو وہ اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے، یعنی جو پہلی کتابوں کے مضامین ہیں قرآن پاک ان کو سچا کہتا ہے جو صحیح مضامین ہیں، فرمایا اور وہ اس سے پہلے یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر۔ جب آئی ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچانا تو اس کا انکار کر دیا، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ اب یہ جو ہے نا کہ فتح مانگتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا، مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب کہ مسئلہ پیش آتا دعا کرتے تھے دشمن پہ کامیابی کی تو یوں دعا کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ ہماری ان پہ مدد فرما اس نبی کی برکت سے جس کو آخری زمانہ میں بھیجا جائے گا۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہودی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی نیت سے شام سے مدینہ آئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ہجرت کر کے ایسے علاقے میں آئیں گے جو نشانیاں مدینہ میں پائی جاتی ہیں۔ گویا بڑے تو اس لیے آئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے امتی بنے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں تو حسد کر گئے کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں تو ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر معارف القرآن جلد 7 صفحہ 770 اور جلد 8 صفحہ 358 میں یہ مضمون آپ کو مل جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، خاندان سے نہیں تو کیا ہے، تم ایمان لے آؤ اللہ تمہیں ان کا صحابی بنا دے گا، جنت مل جائے گی، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو ان کا کیا نقصان ہے؟ اللہ نے جس کو مقام دینا وہ تو مل گیا، ایمان نہیں لاتا ہے وہ تو مقام تو نہیں چھن سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو اول دن سے پتا تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع نبوت سے اپنے خاتم النبیین ہونے کا علم تھا۔
اب اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ کسی جلسے کے اندر کوئی بڑا خطیب، اسے کہا جائے یہ اس جلسے کا آخری خطیب ہے، اس کے بعد بس جلسہ ختم ہو جائے گا، تو جب سٹیج پہ یہ اعلان ہو کہ وہ آخری خطیب ہے، تو جب وہ سٹیج پر آئے تو پھر اگر نہ بھی کہا جائے کہ آخری خطیب ہے تو وہ ہے ہی آخری، کیونکہ پتہ ہے اعلان ہو گیا کہ آخری۔ تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ہونے کا اعلان نہ کرتے تو بھی آخری ہوتے، کیونکہ آخری ہونے ہی کا آخری نبی کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے اس کا اعلان کر دیا قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام کی متواتر حدیثیں اس کے بارے میں موجود ہیں، ورنہ جب انتظار ہی آخری کا تھا تو آپ تھے ہی آخری۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پہلے ہی سے معروف تھا، تو اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ختم نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کو نبی ماننا ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو 30 کذابین کا خطرہ رہا، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ تو کہا کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے بڑے بڑے، اور یہ بھی کہا کہ جب دجال آئے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یعنی امت مسلمہ کو یہ پریشانی رہی کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اور امت مسلمہ کو یہ بھی انتظار ہے کہ دجال نکلے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، مگر کسی نئے نبی کا انتظار تو امت کو نہیں ہوا۔ کبھی بھی امت مسلمہ نے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا انتظار نہیں کیا، تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب ایک درود شریف جو فضائل اعمال کے اندر بھی جا بجا لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسی دلیل کو ہم شعروں کی شکل کے اندر بھی پڑھیں۔ ابھی ساتھ ساتھ پڑھیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب یہ جو دلیل پڑھی ہے اس کو ذرا شعروں کی شکل میں سن لیجیے۔ شاعر کہتا ہے، قسم کھا کر میں پورے شرح دل کے ساتھ کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ ہیں آخری اللہ کے پیغمبر، دلیلیں آپ کے ختم نبوت کی ہیں سب ظاہر، کریں گر غور تو ہے غور رب یستفتحون اظہر۔ یعنی یہ جو آیت اوپر پڑھی ہے جس میں یستفتحون کا لفظ آتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر میں آخری نبی کا ذکر ہے۔ یہودی آپ کی آمد سے پہلے رب سے کہتے تھے، مدد کفار پر یا رب نبی آخر زمان سے کر۔ آخر نبی کی برکت سے ہم ان پہ مانتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان پر ایمان لانے کی نیت رکھتے ہیں، ہماری مدد کر۔ یہودی جانتے تھے ایک نبی آخر زمان ہوگا، طلوع ہوگا مکہ میں پھر اترے گا مدینہ پر۔ دیکھو ان کو مکے کا تو پورا علم نہیں تھا، شہر میں تو آ گیا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ مدینہ ضرور ہے، لیکن ہوا کیا، پہلے مکہ میں آپ آئے اور پھر مدینہ میں جا پہنچے، اس لیے وہ مدینہ مدینہ کو انہوں نے ڈیرہ لگا لیا تھا۔ خبر تورات کی تھی، تھا انہیں اس پر یقین کامل کہ ہجرت شام سے اور وہ مدینہ آ گئے۔ حسد نے روکا ان بدقسمتوں کو اس سعادت سے کہ ان کے خاندان سے کیوں نہیں وہ صاحب کوثر۔ بہت بڑی ایک مصیبت المیہ کہ جی ہمارا بندہ کیوں نہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں جی کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ پاک و ہند سے کیوں نہیں، ہمارے گجرانوالہ سے کیوں نہیں، تو اس سوچنے سے یہاں تو کوئی نبی پیدا ہونے سے رہا، لیکن ہم لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ضد سے اس اسلام میں داخل نہ ہو پائے۔
تم اپنی ضد میں آ کر ہو گئے اسلام سے باہر۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی کہ یہودیوں نے ضد کی کہ آخری نبی وہ دوسرے خاندان سے کیوں ایمان نہیں لائے، اور مرزائیوں نے ضد کی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو مان لیا، تو نہ یہودی مسلمان ہوئے اور نہ ہی مرزائی مسلمان ہوئے۔ یہ وہ اپنی ضد میں اس اسلام میں داخل نہ ہو پائے، تم اپنی ضد میں آ کر ہو گئے اسلام سے باہر۔ آگے اسی شعر کو جو درود شریف کا شعر ہے اس کو شاعر یوں بتاتا ہے: محمد پر خدا کی رحمتیں بے حد فہم ہوں، خدا کی ساری مخلوقات میں ہیں وہ، خدا کی ساری مخلوقات میں وہ سب سے ہیں بہتر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی